ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تم جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جی حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم جہاں بھی ہو، کوئی کہیں بھی ہو، کوئی کہیں بھی ہو۔ بہت سارے بچے ہوں گے جاپان میں ہوں گے، کوئی امریکہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی کینیڈا میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، دنیا بہت بڑی ہے نا، کوئی کہیں بھی ہوگا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو جہاں سے بھی درود پڑے گا اس کا درود پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے درود پاک؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی، اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے، جی ٹیم اے بھی بولے، ٹیم بی بھی بولے، اسلام فور کڈز شروع ہو چکا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں تو جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ جو گھروں پر بیٹھے ہیں پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی اسی انداز سے، جوش سے، خروش سے اور ہوش سے، کیسے؟ ہاں، ہوش کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے، مدنی مقصد سنا سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں اور سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور سوال کیا ہوگا؟ سوال آج یہ ہے، پیارے پیارے بچوں آپ یہ بتائیے کہ آقا کا مہینہ کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا پھر بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن یہ جواب انہوں نے دینا ہے جو گھروں پر موجود ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آقا کا مہینہ کون سے مہینے کو کہا جاتا ہے۔ اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسلام فار کڈز بچوں کا پروگرام ہے، لیکن بڑوں کو بھی ہم منع نہیں کرتے، اپنے ساتھ شامل کرتے۔ کیسے شامل ہوں گے؟ بچے کریں گے کالز اور بڑے کریں گے فیس بک کے اوپر کمنٹس۔ آپ نے کمنٹس کرنے، اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کرنی ہے۔ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگتی ہے اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کے کمنٹس بھی ایسے ہی نہیں جائیں گے، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ حامد بھائی ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی سنائیں گے کمنٹس۔ اچھا جی، جن کے کل کمنٹس آئے تھے وہ آج شامل ہوں گے، اور جو آج کمنٹس کریں گے انشاءاللہ کل اس کو ہم شامل کریں گے۔ تو آپ سے سوال بھی ہو چکا ہے، اب جلدی جلدی آپ نے سوال دینا ہے، سوال کا جواب دینا ہے کہ آقا کا مہینہ کس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے قاری صاحب؟ الحمدللہ رب جی العالمین۔ انشاءاللہ قاری صاحب بھی پڑھائیں گے، اور ہمارے قاری صاحب کا سیگمنٹ ہوتا ہے، جی اور اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا اسلام، جس میں ہوتے ہیں یوسف بھائی اور اچھی اچھی باتیں جن سے سیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کیا کریں گے ہم؟
قرآن پاک پڑھیں گے اور ہمارا اسلام میں اچھی اچھی باتیں اسلام کی جانیں گے. اور تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی محفل نعت، جس میں جھوم جھوم کے ہم سنتے ہیں نعتیں، اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ سوال جواب ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی. اور اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی. ہمارا پہلا سیگمنٹ آ گیا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور قاری صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. اور قاری صاحب آج کیا پڑھا رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے ہم نے کل سبق بھی دیا تھا، اس کا بھی پوچھ لیجئے گا کہ کون پریکٹس کر کے آیا نہیں آیا، کیا کرتے ہیں. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی 3 آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور یہاں موجود بچے بھی پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے، اور یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے، اور آپ لوگوں نے جو بچے دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے بھی یہ سنانی ہے آیتیں. اور اس کے بعد یہ صرف بچوں کا ہی نہیں، یہ پروگرام بڑوں کا بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک ہم سب نے سیکھنا ہے. بچوں نے بھی سیکھنا ہے، بڑوں نے بھی سیکھنا ہے، اور بزرگوں نے بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک سب نے سیکھنا ہے اور تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے. تو وقار بابو آج میں بتاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ تجوید کیا ہوتی ہے. تجوید ہوتی ہے، یعنی تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، ستھرا کرنا، سنوارنا، بنانا، نکھارنا، کسی چیز کو اچھا کرنا. سبحان اللہ. یہ تجوید ہے. سبحان اللہ. تو قاری صاحب اتنے سارے کام کرنے ہوں گے. جی نہیں، یہ ایک ہی چیز کے کئی مختلف نام دیے. ٹھیک ہے. یعنی ستھرا کیا، یا اس کو اچھا کیا، یا بنا دیا، سنوار دیا. کس کو کرنا ہے؟ یعنی کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. یہ اصطلاحی معنی ہے. اور اس کا مخرج ہوتا ہے، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مخرج ہوتا ہے. مخرج یعنی مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ. جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور پھر اس میں کچھ صفات بھی پائی جاتی ہیں. صفات کیا ہوتی ہیں؟ کہ صفات یہ کہ حرف کس طرح ادا ہوتا ہے، یعنی موٹا ادا ہوتا ہے، یا باریک ادا ہوتا ہے، یا سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یا بغیر سیٹی والا حرف ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. تو آئیے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن پاک آپ کے سامنے ہو، بہت ہی اچھی بات. اور جب بھی قرآن پاک سامنے ہو تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کو چوما کریں، آنکھوں سے لگایا کریں کہ میرے رب کا کلام ہے. کیا یہ میرے رب کا کلام ہے. تو ہم اس کو جتنا ہم اس کو عزت دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے. ہمیں قرآن پاک کو اچھے انداز سے جتنا ہو سکے خوشبو لگا کے باادب ہو کر بیٹھ کر اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اب آپ نے توجہ کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ان ابتدائی آیت کو سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے توجہ سے سنا، اور توجہ سے ہی سننا چاہیے. سیگمنٹ تو ہمارا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور اس کے یوں کہہ لیجئے 4 حصے ہوتے ہیں: توجہ سے سننا، توجہ سے سمجھنا، توجہ سے پڑھنا، اور توجہ سے سنانا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترتیل اور حدر سے بھی ہم سنا کرتے ہیں. تو یہ توجہ بس یوں ہی نہیں ہے کہ اچھا بس کہہ دیا، بلکہ واقعی توجہ ہونی چاہیے. قاری صاحب کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہو نا، پھر اٹکنا نہ پڑے، پھر رکنا نہ پڑے، کیونکہ توجہ سے ہم سنیں گے پھر سمجھیں گے. اب سمجھا رہے ہیں تو اگر ہم واقعی توجہ سے ہی کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ اچھا پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اچھا پڑھیں گے. اور وقار بابو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ سنو تاکہ رحم کیا جائے. زبردست. تو ویسے بھی قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننے کا حکم ہے. زبردست. یہ جو آپ نے آیت تلاوت کی، ماشاءاللہ جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب ہوتے ہیں
تو یہاں کچھ منظر ہوتا ہے ماشاءاللہ، بچے اچھے انداز سے بھی سن رہے ہوتے ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اچھے انداز سے سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض جو ہے نا وہ تھوڑا بہت توجہ ادھر ادھر بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں جو بچے بیٹھے ہیں اور جو گھروں پر بیٹھے ہیں، سب نے جو ہے نا اچھی نیت سے اس پروگرام میں شامل ہونا ہے. ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ جناب بڑے اچھے انداز سے، یوں کہہ لیجیے ہنستے مسکراتے ہم پڑھنے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے. تو اس کو یوں نہ لے کہ بس ٹھیک ہے جی ایک پروگرام ہو رہا ہے اور ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے اور سب کو ہم دکھانے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں کہ واقعی ہم تو قرآن پاک پڑھنے بیٹھے، ٹھیک ہے نا، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو ہم نے جس طرح ادب سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر جو نیتیں ہماری ہونی چاہیے، انٹینشن جو ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم اچھے انداز سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیسا لگ رہا ہوں، تھوڑے سے بال سیٹ کر لوں، تھوڑا یوں ہو کے بیٹھ جاؤں. یہ اس طرف توجہ اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اچھا طریقہ یہی ہے جو بتایا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنا جائے. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے، ضروری ہے. تو میرے ساتھ مل کر آپ لوگ بھی پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی سین کی ادائیگی ہوتی ہے، سین، صاد اور زا، سین اور صاد یہ سیٹی والے حرف ہیں، زا بھی سیٹی والا ہے، مگر سب سے زیادہ سین میں سیٹی آتی ہے. تو ان کو سیٹی کے ساتھ حرف کو ادا کریں گے. با حرف قلقلہ سے مشدد ہے، تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ رک کر ادا کریں گے. اور پیارے بچوں ہا کی ادائیگی، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے کہ یہ ہا سے نہ بدل جائے. اور پھر سین ہے، پھر دوبارہ اس کی ادائیگی بھی کلیئر رکھنی ہے. سبح اسم ربک الاعلی. جی ہاں پیارے بچوں، را پر جب کبھی زبر آ جائے، پیش آ جائے، را پر ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی با مشدد ہے، تشدید والا ہے، رک کر اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں. کاف کو باریک رکھنا ہے. اور پیارے بچوں یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے. ربکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، ربکل اعلی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعلی میں حمزہ کو واضح کریں گے، عین کی ادائیگی کلیئر رہے. اور پیارے بچوں غور کیجئے گا، یہ قاعدہ کلیہ کہ یہ بہت اہم قاعدہ کلیہ ہے. اس کے متعلق بعض لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، بعض بچے بھی پوچھتے ہیں، بڑے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آخر ہم اس کو کھڑا زبر کر دیتے ہیں. یہاں کھڑا زبر تو نہیں ہے، غور کریں یہاں پر کیا ہے، صرف زبر ہے. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب زبر آتا ہے، زبر اپنے ماں باپ جو ہے دیکھنے میں تو یا ہے، یہ یا الف سے بدل جائے گی. کس سے بدل جائے گی؟ ہاں یہ الف سے بدل جائے گی. تو اس وجہ سے اس کو آپ آگے بھی دیکھیں گے تو فسوا میں کھڑا زبر، فہدا میں کھڑا زبر. تو یہ کھڑا زبر یہاں موجود ہے، یہ بھی پھر الف سے بدل کر کھڑا زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب یہ ملایا جاتا ہے تو یہ کھڑا زبر گر جاتا ہے اور لام سے ملتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے. تو وقف کرنے کی صورت میں اب اس کو پڑھیں گے اعلی ربک الاعلی. ماشاء اللہ. الذی خلق. پیارے بچوں اب یہ دیکھیے، یہ الف جو ہے یہ خالی ہے، اس پر نہ کوئی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، مگر ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ زبر دے کر پڑھیں گے. کیا کریں گے اس کو؟ جی ہاں آپ کو بتایا بھی گیا تھا، جب کبھی الف لام داخل ہوتا ہے، الف لام، تو وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں حامد بھائی؟ الذی، یعنی اس الف کو کیا کریں گے؟ زبر دے کر پڑھیں گے. ماشاء اللہ. لام مشدد ہے، رک کر ادا کریں گے. زال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، زا سے نہیں بدلنا چاہیے. یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. پیارے بچوں خا کی ادائیگی، خا حروف مستعلیہ موٹا حروف میں سے ہے، موٹا ادا کریں گے. لام کو باریک رکھنا ہے، قاف کو پر رکھنا ہے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ سے. ہوتا یہ ہے کہ خا پر، قاف پر اور لام درمیان میں آنے کی وجہ سے بعض بچے یا بڑے خول و قو
سب کو موٹا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں خا اور قاف یہ موٹا رہے. خلق خلق کیا پڑھیں گے؟ خلق. ماشاء اللہ. فسوا. جی ہاں پیارے بچوں فا کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادا کریں گے. سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا اور واو پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. والذی. جی ہاں پیارے بچوں واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. لام مشدد ہے رک کر ادا کریں گے. زال کی ادائیگی زا سے نہیں بدلنا چاہیے. زال کلیئر ادا ہونا چاہیے. یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں. قدر فہدا. ماشاء اللہ. قاف حرف مستعلیہ موٹے حروف میں سے موٹا ادا کریں گے. دال کو رک کر ادا کریں گے تھوڑا سا اور را پر رہے گا موٹا ادا کریں گے کیونکہ زبر والا ہے. فہدا میں پیارے بچوں ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ہا سے نہیں بدلنا چاہیے. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پیارے بچوں ہوتا یہ ہے کہ ہا اور ہا ہم بعض مرتبہ ہا کی پریکٹس زیادہ کرتے ہیں. جب ہا کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے تو ہا بھی ہا سے بدل رہا ہوتا ہے یا بعض مرتبہ ہا سے بدل رہا ہوتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ غور کرنے کی توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی پھر جا کر یہ ہمارا درست ہو جائے گا. فہدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ توجہ سے سمجھا ہے اور اب باری ہے کہ توجہ سے پڑھنا. توجہ سے پڑھنا ہے. جی قاری صاحب پڑھائیں گے اور آپ نے پڑھنا ہے ساتھ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سوال ہم نے کیا ہے کہ بتائیے آقا کا مہینہ کون سے مہینے کو کہتے ہیں؟ اور جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کالز آ چکی ہیں آئیے کالز کو شامل کرتے ہیں. میرا نام مریم نور ہے. میں توبہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے انشاءاللہ. سبحان اللہ. انہوں نے کیا سنایا ہے؟ مدنی مقصد سنایا ہے. کیا سنایا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے ہمارا مدنی مقصد اور جب مدنی مقصد سنائیں تو پھر یہ انداز ہونا چاہیے. لیکن شروع میں تھوڑا سا ڈگمگا گئے تھے. ایک ساتھ سنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کال. آپ کا جواب شعبان کا مہینہ ہے. جی ہمارے سوال کا جواب شعبان کا مہینہ کیا کہلاتا ہے؟ آقا کا مہینہ. لیکن آپ نے اپنا نام نہیں بتایا یہ بھی نہیں بتایا کہاں سے کال کی ہے. تو نام بھی بتائیں اور جگہ بھی بتائیں اور اچھے انداز سے کال کرنے کی کوشش کریں. اور اب چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور توجہ سے پڑھنا ہے. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود بچے انہوں نے بھی توجہ کے ساتھ میرے ساتھ پڑھنا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی. الذی خلق فسوى. الذی خلق فسوى. الذی خلق فسوى. الذی خلق فسوى. والذی قدر فہدى. والذی قدر فہدى. والذی قدر فہدى. والذی قدر فہدى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا قاری صاحب میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ پڑھا رہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہو اس طرح ادا ہو. تو اس میں اب بعض بچوں کی نظر جو ہے وہ بورڈ پہ
بعض کی نظر آپ کی جانب. تو اس میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ پڑھانے والے کس انداز سے پڑھا رہے ہیں, ان کا جو ہے ہونٹ کس طرح ہل رہے ہیں, زبان کس طرح چل رہی ہے. جی وقار باپو, ہونا یہی چاہیے کہ جب پڑھا رہا ہو جو استاد, تو توجہ اس کے ہونٹوں کی طرف, اس کی زبان کی طرف, دانتوں کی طرف. صحیح. کیونکہ کہاں دانت لگتا ہے, زبان کہاں دانتوں سے لگی, ہونٹ کیسے با میں ملے یا واؤ میں ہونٹ گول ہوئے, یہ ساری چیزیں استاد کو دیکھنے سے ملتی ہیں, صحیح سیکھتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ تو پھر وہ اپنی انگلیوں اور پتہ نہیں کھیلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, اس کی تو کوئی گنجائش خضر بھائی ہوگی نہیں ہونی چاہیے نا. قاری صاحب کو دیکھنا ہے یا بورڈ پہ دیکھنا ہے کم از کم. جب بورڈ پہ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنا پڑھ رہا ہو, یعنی بچہ یا بڑا کوئی بھی, آپ بورڈ پہ اس وقت دیکھیں جب آپ نے اپنا پڑھنا ہے. اور جب میں پڑھ رہا ہوں, یعنی آپ میری طرف, استاد کی طرف توجہ ہوگی, تو پھر آپ وہ صحیح معنوں میں سیکھ پائیں گے. چلے آپ قاری صاحب یہ بھی تو پوچھ لیتے ہیں, آپ یہ پڑھ کے سنائیں گے تو یہ پوچھ لیتے ہیں تیاری کون کون کر آیا تھا. جی کل ہم نے سبق دیا تھا نا کہ آج کا سبق سورہ اعلیٰ کی آیات پڑھ کر آنی ہے. ماشاءاللہ ہمارے حامد بھائی, ہمارے عزیر شاہ صاحب اور ہمارے حمزہ بھائی پڑھ کر آئیں, اور نے نہیں پڑھا. چلے پھر شروع کرتے ہیں, حامد بھائی سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی. ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی. الذی خلق فسوى. دوبارہ پڑھیں. الذی خلق فسوى. جی ماشاء اللہ. یہ آپ سورۃ الشمس میں چلے گئے تھے غالباً. جی چلے حمزہ بھائی کی طرف آ جائیں. یہ تو وہ ہے نا جو پریکٹس کر کے آئے. حمزہ بھائی کو مائک دیجئے, پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی. اب کل اس سے آگے 3 آیات کی تیاری کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی, کل اس سے آگے 3 آیات کی تیاری کر آنا ہے. اب حمزہ بھائی کی باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذی قدر فہدی. دوبارہ ایک مرتبہ. والذی قدر فہدی. ماشاءاللہ. آپ قاری صاحب جس سے سننا چاہیں. جی یہ کیا زازان بھائی سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی. انس بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذی خلق فسوى. ماشاءاللہ. مگر جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو سارا ناک سے پڑھیں. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے نہیں, کلیئر کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھی کوشش کی ابھی. اچھا قاری صاحب, اس میں یہ دیکھا ہے بعض اوقات کہ توجہ آگے سبق پہ ہوتی ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے بس وہ یوں ہی پڑھ دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی, بے توجہی سے پڑھ رہے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے. اور اب ہم آئیں گے آگے. نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے جس میں ہم حدر سے اور ترتیل سے پڑھتے اس طرف آتے ہیں. جی بھائی, یہ کون پڑھیں گے ہمارے ساتھ؟ یہ بڑے بچے پڑھیں گے. بڑے بچے پڑھیں گے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی. الذی خلق فسوى. الذی خلق فسوى. الذی خلق فسوى. والذی قدر فہدى. والذی قدر فہدى. والذی قدر فہدى. آخر میں ہا کی ادائیگی نہیں ہوگی. والذی قدر فہدى. والذی قدر فہدى. جی ہاں ماشاءاللہ. کہ
جی ہاں، ایک چھوٹی سی بات پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ آخر میں الف پر جا کر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اگر ہم آخر میں ہا ادا کر دیں گے یا حمزہ ساکنہ ادا کر دیں گے تو یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قرآن پاک میں اضافہ ہوگا. کہ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا والذی قدر فہداہ، یعنی ہا کی ادائیگی آخر میں نہیں ہونا چاہیے. والذی قدر فہداہ، الف پر جا کر ختم کرنا ہے ہم نے. ماشاءاللہ. ترتیل کی طرف چلتے پھر ایک سانس میں، اور جیسے بھی آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں سے ہمارے سان بھائی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اب قاری صاحب مقابلہ کرا لیں. جی ہاں، چلے آپ یہاں تشریف رکھے، یہیں تشریف لے آئے، اور جو یہ بچے ان میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، ٹیم اے اور ٹیم بی. اب دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. تو پہلے ہم لے لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ٹیم اے سے ہمارے حامد بھائی، ٹھیک ہے. چلے حامد بھائی جوش میں نظر نہیں آ رہا ہے. چلے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اب اس کو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب ہمارے حمزہ بھائی ٹیم بی سے. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك خلق فسوا سے دو آیتیں ہیں. دوبارہ سے کر لیں. ماشاءاللہ. ایک اور لے لیں یا اچھی کوشش. کیا کہتے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ادھر سے کون پڑھے گا، انس بھائی یا
قاری صاحب فیصلہ کریں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب کے مستقل شاگرد ہیں. زازان بھائی پڑھے تو زازان بھائی سے کوشش کریں. چلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اچھی کوشش. چلے. جی ہاں ہمارے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ ماشاء خلق اللہ. فسوا سین کے ساتھ سیٹی کے ساتھ آپ سا کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. چلے اس کی سیٹی کے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس اور کرنی. یہ ہو گیا ہمارا سیگمنٹ پورا. یہاں نتیجہ دے دے قاری صاحب. جی ہاں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا مگر آج بھی ہماری ٹیم جو ہے یہ مقابلہ جیت گئی سبحان ہے. اللہ. حضرت یہاں گفٹ کس کو دیا جائے؟ پچھلی دفعہ تو ہم نے کیپٹن کو دے دیا تھا, یہاں اب حامد بھائی کو. حامد بھائی کو دیا جائے. چاہے حامد بھائی قاری صاحب سے گفٹ لے لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیے اور اب کالز لیتے ہیں. کچھ قاری صاحب کے لیے بھی کالز ہے, دیکھتے ہیں. جی کالز. ثانی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. وقار بھائی جی میں آج آپ کو سورۃ الکوثر کی تلاوت سناؤں گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ. قاری صاحب سنایا تو انہوں نے ہمیں بالخصوص, لیکن نتیجہ آپ دیکھیے. اچھی کوشش رہی. اچھی کوشش کی غلطیاں ہوتی ہیں, سیکھتے رہیں گے. غلطیاں ہوں گی, ایک وقت آئے گا غلطیاں دور ہو جائیں گی. پا کو موٹا رکھنا ہے اور ہول اب تب آخر میں راپور اور کلکلا با کے اندر کلکلا بھی کریں. ماشاءاللہ کوشش کرتے رہیں. من جدہ وجد, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے. میں نارووال سے بات کر رہا اچھا جی ہوں. نارووال. آقا کا مہینہ شبان ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آقا کا مہینہ شعبان المعظم. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. میرا نام انس رضا ہے. میں گجرات بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آقا کا مہینہ شعبان المعظم ہے. جی ان کا جواب درست ہے اور ان کے جواب کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے اسلام. جی ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. خوش آمدید آپ ہی کے پروگرام میں. آپ کو آج ہمارے بچوں کو, اپنے بچوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ ہمارے اسلام میں بہت پیاری پیاری باتیں ہم سیکھا کرتے ہیں. اور لاسٹ ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا, بہت اچھا رہا, بچوں کو پسند بھی آیا تھا. کیونکہ قاری صاحب سے شاہ صاحب ہمارا ذہن یہ تھا کہ قاری صاحب سے ہم جو آیات وغیرہ سیکھتے ہیں, صحیح ہے, اب اس کا کچھ ترجمہ تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں. بہت زبردست. اچھا, اس کے پیچھے کچھ مفہوم بھی اگر ایسا ہے کہ جس میں بچوں کے لیے کچھ سیکھنے کا ہے, مضمون اس کا کچھ اس طرح کا بیان ہو رہا ہے کہ اس میں بچوں کے لیے کچھ سیکھنے کا ہے, تم اس کو جو ہے لے سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے دو طرح سے مفید رہے گا. ایک تو کہ ہمارا ریوائز ہوتا رہے گا جو ہم نے پڑھا ہے. اچھا, پھر قرآن کریم کے نزول کا مقصد تو یہ ہے
کہ ہم جو ہے وہ قرآن کریم سے درس حاصل کریں, ہدایت حاصل کریں. بے شک. قرآن ہمیں جو میسیجز دے رہا ہے, ہمیں پیغام دے رہا ہے, قرآن کا جو مقصد ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا, تو ہم بہتر طریقے سے اپنے لیے ہدایت کا سامان کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جی جی حضرت تشریف لائے یہاں پر آ جائیں. میں ادھر چلا جاتا ہوں, آپ ادھر ہی آ جائیں. جی. تو پیارے بچوں, آپ نے آج یہ پڑھی ہیں آیات سبح اسم ربک الاعلی. سبح, دیکھیں اس کے معنی جو ہوتے ہیں, سبح کے معنی ہوتے ہیں آپ تسبیح بیان کریں. ہم سے بھی خطاب ہے اس میں, سبح آپ تسبیح بیان کرو, پاکی بیان کرو. دیکھیں پاکی تسبیح بیان کرنے کا مقصد پہلے تو سمجھیں. آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں؟ ذرا دوبارہ کہیں سبحان اللہ. ذرا دوبارہ کہیں سبحان اللہ. آپ میں سے کوئی ہے جو اس کے معنی بتا سکے؟ سبحان اللہ کے معنی, سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ جی حمزہ بھائی ذرا بتائیں. ان کو مائک دیجیے گا حمزہ بھائی کو. بہت اچھا. جی سبحان اللہ کا معنی ہے بہت اچھا. کیا معنی ہے سبحان اللہ کا؟ بہت اچھا. بہت اچھا. بھائی حمزہ بھائی بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ کا معنی ہے بہت اچھا. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں ان کو دیں مائک ذرا. بہت اچھا. بہت اچھا. آپ نے بھی ان کو کاپی کر دیا ہے بہت اچھا کہتے ہوئے. حامد بھائی. جی حامد بھائی. سبحان اللہ کے معنی ہے, صبح کے معنی ہے تسبیح, اور سبحان اللہ کے معنی نہیں معلوم. چلیں ہمارے نعت خواں کو دیں ذرا. سبحان اللہ کے معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے. کیا فرماتے شاہ صاحب؟ صحیح بتایا. زبردست. لیکن اب یہ بھی تو پوچھ لے عیب کیا مطلب, سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ پاک ہے. دیکھیں اس کا بہت آسان سے ترجمہ کرتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. مقصد ظاہر ہے یہی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. عیب کیا ہوتا ہے جسے شاہ صاحب نے فرمایا؟ ہاں جی, عیب کیا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ خضر بھائی کے پاس مائک ہے. عیب کیا ہوتا ہے نہیں پتا؟ چلے برابر میں مائک دے دیں. پھر ہر برائی سے پاک. آپ سے تو صرف یہ پوچھا عیب کیا ہوتا ہے. عیب کا معنی بتائیں. عیب کا معنی کیا ہے؟ واٹ از عیب؟ عیب کی ڈیفینیشن. خود کبھی نہیں دینے والا. کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کبھی نہیں دینے والا. خوشخبری دینا ہی نہیں. یہ ادھر چلیں ان کو نعت خواں بتا رہے ہیں. پھر وہ پیچھے. جی خامی. 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 اب خامی کیا ہوتی ہے بتانا پڑے گا. دیکھیں عیب یوں سمجھ لیں پیارے بچوں, سمجھیں. جی آپ سمجھے, توجہ. دیکھیں عیب کے معنی ہوتے ہیں کوئی نقص, خامی, برائی, کوئی ایسی چیز جس کو اچھا نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے, خامی بھی کہتے ہیں, نقص بھی کہتے ہیں اس کو. عیب ہونا, کسی چیز کا عیبدار ہونا. تو اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے پاک. دیکھیں اللہ پاک جھوٹ سے پاک, اللہ پاک بھولنے سے پاک. ہم بھول جاتے ہیں, یہ بھی خامی ہے, ہمیں یاد نہیں رہتی کوئی چیز. اللہ پاک بھولنے سے پاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک کھانے سے پاک. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ جب کیا لگتا ہے؟ بھوک لگتی ہے نا, بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. اللہ پاک بھوک سے پاک ہے, کیونکہ بھوک کی حالت میں انسان کھانے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اچھا, اللہ پاک پانی پینے سے پاک ہے, کیونکہ پانی کیوں پیتے ہیں؟ پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں نا. تو اللہ پاک پیاس سے اور اس نقص سے پاک ہے. اللہ پاک بھوک سے پاک, پیاس سے پاک. اللہ پاک جھوٹ بولنے سے پاک. اللہ پاک جو ہے ہر قسم کی برائی سے. اللہ پاک سونے سے بھی پاک ہے. دیکھیں ہمیں نیند آتی ہے نا, اللہ کو نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ہے نا. اللہ پاک کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ پاک سونے سے, اونگ سے پاک ہے. تو یہ ہے سبح اسم ربک الاعلی. زبردست. آپ پاکی بیان کرو, تم پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی.
اسم کسے کہتے ہیں؟ نام. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام. دیکھیں اسم کہتے ہیں نام کو. کیسے کسے کہتے ہیں؟ نام. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے. آپ نے سنا ہوگا آپ کا اسم گرامی کیا ہے, کہتے ہیں نا, یا عربی میں کہتے ہیں ما اسمو کا. کیا کہتے ہیں؟ ما اسمو کا. کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسم کے معنی ہوتے ہیں نام. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربی کا, تمہارے رب, تمہارے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. الاعلی جو بلند ہے, جو کون ہے؟ تو اس پورے کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں, اپنے بلندی والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. ہے نا, اعلی اللہ پاک کے لیے استعمال کیا گیا, تمہارے رب کے لیے جو سب سے اعلیٰ ہے, بلند ہے, بلند تر ہے, تو اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. یہاں بڑی پیاری بات ذکر کی گئی ہے, جزاک اللہ بیٹا, یہاں بڑی پیاری بات ذکر کی گئی ہے پیارے بچوں. اس کی تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اچھا آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں, کون بتائے گا؟ چلے بھی دیکھ لیتے ہیں, نام دیکھتے ہیں. سوال سننے سے پہلے ہاتھ اٹھ گیا تھے, اتنے زیادہ وہ ہیں, ایڈوانس ہیں. ہاں, وہ سوال سننے آئے بھلے نیچے چلا جائے ہاتھ ہے. وہ الگ ہے. سبحان ربی الاعلی کہاں پڑھا جاتا ہے؟ عزیر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. عزیر شاہ صاحب بتائیں گے جی. سبحان ربی الاعلی کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں, کب پڑھتے ہیں؟ سجدے میں. سجدے میں پڑھتے ہیں. سوچ لیں, رکوع میں پڑھتے ہیں, سجدے میں پڑھتے ہیں, سوچ لیں جلدی سے. سجدے میں. کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار. 3 بار پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. ہاں, اس پر ایک حدیث پاک ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی نماز میں داخل کر دو. سبحان اللہ. یا فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں داخل کر دو. اس طرح کا مفہوم حدیث پاک, یعنی کہ نماز میں سبحان ربی الاعلی کو داخل کرنے کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی یہ ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سجدے میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے, یہ اللہ پاک کا بہت اہم ترین ذکر ہے سبحان ربی الاعلی پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اس کے معنی ہوئے, ایک ایک ذرا مجھے کر کے آپ لوگ دہرا دیں معنی. جی, پاکی بیان کرو. کیا ہے؟ پاکی بیان کرو. اسم کے معنی کیا ہے؟ ربی کا, تمہارا رب. ربی کے معنی کیا ہے؟ ہاں. اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ بلند, سب سے بلند. ٹھیک ہے, یہ ماشاءاللہ آپ کو تمام الفاظ کے معنی پتہ چل گئے. الذی, جس نے. الذی کا معنی کیا ہے؟ خلق. خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا, بنانا. ٹھیک ہے, الذی خلق, جس نے پیدا کیا. جی, الذی خلق, الذی خلق فسوا. جی, تو برابر کر دیا. جی, یعنی اس کے معنی ویسے پورے کا یوں کیا جاتا ہے کہ جس نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. کیا معنی ہے؟ ہاں, لیکن ہم چونکہ الگ الگ معنی, الگ الگ الفاظ کے معنی سیکھ رہے ہیں نا, تو اسی لیے ہم الگ الگ الفاظ کے معنی بھی سیکھتے جائیں گے. الذی کے معنی کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا. الذی خلق, جی ہاں, تو سوا, برابر کر دیا. کیا کہیں گے؟ جی ہاں, ٹھیک کر دیا, برابر کر دیا. تو اس پوری آیت کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ الذی خلق فسوا, جس نے
ٹھیک پیدا کیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ جس نے ٹھیک پیدا کیا. جی ہاں. والذی، واو کس لیے آتا ہے؟ واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. واو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بعض اوقات کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن واو کے معنی ہوتے ہیں اور. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے الذی ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں جس نے، جو. اس میں جو کا معنی عام طور پر آ رہا ہوتا ہے. خلقہ، اس کے معنی ہوتے ہیں، آپ قاعدے میں پڑھتے ہیں نا، خلقہ، صدقہ، رزقہ، ذکرہ، ہے نا. جی ہاں. تو خلقہ کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، بنانا. کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے. والذی، اور جس نے. والذی، ترجمہ بتائیں گے آپ مجھے؟ والذی قدر، اس کا معنی ہے اندازے سے بنانا. کیا ہے؟ اب تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس چیز کو جس انداز پر ہونا چاہیے تھا، جس چیز کا جو اندازہ ہے، اس کا جو پیمانہ ہے، اس کی جو اسپیڈ ہے، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو جسامت ہے، اس کی جو سائز ہے، اللہ نے ہر چیز کو اس کی سائز کے مطابق بنایا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہماری آنکھیں، تو ان کی ایک سائز ہے، ہاتھ کی اپنی ایک سائز ہے. اب اللہ نے ہاتھ کے برابر آنکھ کی سائز نہیں بنائی اور آنکھ کے برابر ہاتھ کی سائز نہیں بنائی. یہ اللہ پاک کی ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق بنایا. تو الذی، والذی کا معنی کیا ہے؟ قدرا، اندازے سے بنایا. والذی قدرا، اور جس نے اندازے سے بنایا. ٹھیک ہے. فہدا، جی اب دیکھیں، ہدا یہدی، ہدا کا معنی ہوتا ہے کسی کو راہ دکھانا، ہدایت دینا، ٹھیک ہے نا، راستہ دکھانا. یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں راہ دکھائی. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ راہ دکھائی. جی ہاں. تو اب میں پہلے ترجمہ پوری کا کروں گا، اس کے بعد آپ میرے پیچھے ترجمہ کریں گے. والذی قدر فہدا، والذی قدر فہدا، اور جس نے اندازے سے بنایا تو راہ دکھائی. اب بتائیں مجھے ترجمہ. دیکھیں، اسٹک جہاں جہاں جائے گی آپ نے وہ ترجمہ اس کا بتانا ہے، ٹھیک ہے. پاکی بیان کرو. جو سب سے بلند ہے. بلند سے مراد اس کا مقام سب سے بلند ہے نا. ہم اللہ پاک کے لیے کوئی جسم تو مانتے نہیں کہ وہ سب سے بلند ہے، اوپر ہے، ایسے تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، بلکہ اللہ کا مقام سب سے بلند. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے، اور تو برابر کر دیا. جی ہاں. یہ آزمائش ہو گئی ہے. ہاں دیکھیں، تھوڑا اس کو پہلے سن لیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو بھی شامل کر لیتے نا. اللہ کے نام سے. با کا معنی کیا کریں گے؟ سے. با کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے. دوبارہ بتائیں. اللہ کے نام سے. دوبارہ بتائیں. اللہ کے نام سے. دوبارہ بتائیں. اللہ کے نام سے. اب اسٹک جہاں جائے گی آپ نے اس لفظ کا ترجمہ بتانا ہے، ٹھیک ہے.
الرحمن نہایت مہربان. رحمان کا معنی کیا ہے؟ نہایت مہربان کیا ہے؟ اور رحیم ہاں نہایت مہربان رحم کرنے والا کیا ہے؟ تو دیکھیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ قاری صاحب کہہ رہا ہوں. قاری صاحب بھائی تشریف رکھیے. ماشاءاللہ قاری صاحب پڑھاتے نا قرآن پاک. قاری صاحب پڑھاتے اور ماشاءاللہ اب ترجمہ بھی شروع ہو گیا ہے. کیا بات ہے. ہمارے اسلام فار کی قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھایا بھی جا رہا ہے اور اب انشاءاللہ قرآن پاک سمجھایا بھی جائے گا. اور ہمارے ساتھ کالز بھی شامل ہیں. یوسف بھائی کے لیے بھی کال ہے, دیکھتے کیا کہہ رہے ہیں. جی بھائی میں ہوں فاطمہ تاریہ. میں ہوں یوسف بھائی جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلمہ شریف 70,000 بار پڑھے تو ہمارے گھر کے 4 افراد نے مکمل پڑھ لیا ہے. تو اس طرح آقا کا مہینہ یعنی شعبان میں درود شریف کا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ حضرت آپ نے ہدف دیا تھا وہ کمپلیٹ, اور ایک نے نہیں 4 نے یا مل کے دل خوش کر دیا انہوں نے. اللہ کریم ان کی بھی, ان کے والدین کی بھی, ان کے اہل خانہ کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور اللہ پاک اسی سال ان کو ان کے گھر والوں کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. حضرت آگے بھی ہدف مانگا. آقا کا مہینہ جی اس پر میں نا کوئی فضیلت ڈھونڈتا ہوں اور اس فضیلت کے مطابق ان کو ایک ہدف دیتے ہیں انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں کوئی ان کو نا ہدف دیتے ہیں تو آقا کے مہینے کے لیے نا آپ ایک ہدف کا ویٹ کریں. کل ہم آپ کو وہ ہدف دیں گے اور آپ نے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کریم آپ کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ آگے چلنا ہے. کمنٹس, ہاں ایکٹیویٹی کرنی ہے, کمنٹ سننے. چلے حامد بھائی سے کمنٹ سن لیتے ہیں. جی اس کی کمنٹ سن لے پھر اس کے بعد ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. اچھا بھائی یہاں آ جائیں, یوسف بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے فیس بک پہ کمنٹس آتے ہیں وہ انشاءاللہ سنائے جائیں گے, اور آپ کے لیے بھی موجود ہے فیس بک. کمنٹس کریں, انشاءاللہ کل آپ کی باتیں شامل کی جائیں گی. جی ایان بھائی, محمد عمر خان, جمیل احمد, نیک محمد, محمد خالد, مقصود علی, شیان خان, عباس بھائی, سمیع ملک, عبد الرحمن, سلمان احمد, ذیشان بھائی, عبد الشکور, سعید احمد, محمد وقاص, قاری رمضان, محمد شعیب احمد قادری, نور الدین جہانگیر, شہاب الدین, محمد کیف یونس, سید محمد رشاد, محمد احمد کی جانب سے پروگرام کے لیے تعریف میں ماشاء اللہ سبحان اللہ. عاقب بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا پروگرام ہے. نور الدین جہانگیر سے لکھتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. ماشاءاللہ. جنہوں نے اپریشیٹ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور اسی طریقے سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور کمنٹس بھی کرتے رہیں. جی انصار بھائی کی طرف سے بھی پروگرام میں دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. ثبوت اللہ بھائی نے پروگرام کے لیے ماشاء اللہ لکھا ہے اور دعا دی ہے اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. نشان بھائی لکھتے ہیں کہ مجھے نعت خواہوں سے یہ کلام سنوا دیں اے ختم رسول مکی مدنی. انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے. بنت نواز لکھتی ہیں نعت خواہوں سے گزارش ہے کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو, بعد میں بتائیں گے. انشاءاللہ ہدف بعد میں دیا جائے گا. چلے جی. عمر بھائی نے لکھا ہے ہمیں اپنا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں درود تاج سنا دیں. ماشاءاللہ. درود تاج تو ہمارے احسان بھائی سناتے ہیں نا, چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی تشریف رکھے آپ. جی یوسف بھائی کیسے اپنی بات کو سمیٹیں گے اور آئندہ کے کیا ارادے ہیں؟ اب انشاءاللہ اسی انداز سے چلائیں گے. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے کے حوالے سے آج کے درس میں ہم نے سبق سیکھا. تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کرے گا نا, اس میں جو میسج ہے, جو قرآنی پیغام ہے, اس کو ایک تو پڑھنا بھی سیکھیں گے ہم, اور دوسرا اس میسج کے اندر جو بات ہوگی ہمارے لیے قابل عمل, ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. سبحان. تو کوشش کریں کہ یہ جو تسبیح ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ, اس کو چند بار پڑھ لیں, وگرنہ آپ تسبیح فاطمہ کو تو اپنا معمول بنا لیں.
ہر پانچوں نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے اور سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے. معلوم ہے نا تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ کتنی بار کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر کہنا ہے. اس کی اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہم سب کو نصیب. جی اور اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور اس سے پہلے یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تشریف لائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی ہمارا سیگمنٹ آ چکا ہے بچوں کی محفل نعت، لیکن اس میں پہلے تھوڑی تیزی دکھائیے. ہمارے سوال جواب ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے سوال جواب کر لیتے. چلے یہ بتائے کون بتائے گا؟ ٹیم اے سے جواب آئے گا، ٹیم بی سے. سبحان اللہ، پہلے ہی سے لبیک، کیا بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کی؟ چلے ٹیم اے سے کون بتا رہے ہیں؟ حامد بھائی. جی 40 سال کی عمر میں. آپ کا جواب درست ہے، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. چلے جی آپ کو انعام بھی مل گیا. اب دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ بتائیں کس کروٹ پر لیٹنا سنت ہے؟ جی ہمارے حمزہ بھائی. چلے خضر بھائی بتا دیں. سیدھی کروٹ پر. واہ بھائی واہ، مائک ہی پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کا جواب درست ہے، آپ کو بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بتائیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس شہر سے کس شہر کی طرف ہجرت کی تھی؟ ہمارے کیا نام ہے سراج بھائی. چلے مکہ سے مدینہ، مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی. ان کا جواب بھی درست ہے. اور یہ بتائیے جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ ٹیم بلکہ مکی اے. جی ہمارے عزیر شاہ صاحب کے برابر میں جو بیٹھے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالہادی. جی جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ گناہ. اچھا اب یہ تو آپ نے بتا دیا جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے. جھوٹ کہتے کسے؟ اب یہ بتائیں. ادھر پورا جواب، کیونکہ پہلا تو آسان تھا کافی ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے. سوچنے تو دیں، آپ لبیک لبیک کہتے رہیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے. جی بھائی جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ نہیں آ رہا جواب. چلیں عزیر شاہ صاحب کو دے دیں. عزیر شاہ صاحب کو. چلے آپ نے ایک جواب تو دیا تھا، آپ کو انعام تو دے دیتے. یہ لیں. جی جھوٹ کیا ہے؟ جو کسی کو ہم نے جیسے بھئی یہی سوال ہے، اس کے بعد ختم. چیز لی تو پھر ہم نے امی کو جا کے بولا کہ ہم نے یہ چیز نہیں لی تھی. نہیں جیسے لڑائی ہوئی تو پہلے بولتے تھے کہ اس نے مارے، تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے. یہ جھوٹ کہلاتا ہے. کافی کچھ تفصیل ہو گئی، لیکن اس تفصیل میں کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں ہے بڑا مشکل ہو گیا. جیسے کسی کی لڑائی ہاں لڑائی ہوئی. بھائی سنیں ادھر سنیں، جھوٹ کیا ہوتا ہے مثالوں سے سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب. جیسے کسی کی لڑائی ہوئی جی تو پھر پہلے بھائی نے بولا ہاں اس نے مجھے مارا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس نے مارا تھا تو پھر پہلے اس نے مارا ہوتا ہے تو پھر وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. پہلے اس نے مارا ہوتا ہے اور کہہ دیتے نہیں اس نے مارا ہے. مارا خود ہوتا ہے اور کیا رہے ہوتے ہیں پہلے مارا ہے انہوں نے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا. یعنی جیسا ہوا نہیں ہو ویسا بولنا جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ کی بات ہے. اور یہ رہا آپ کا انعام ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اب ہم محفل نعت کی طرف. کیا تیاریاں ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ثنا خواہ موجود ہے. اللہ جی حمد ہم تیار کر آیا. جی درپیش ہو طیبہ کا سفر، درپیش ہو طیبہ کا سفر، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان میں. بلا لو پھر مجھے. نام کیا ہے پہلے آپ یہ بتائیں؟ محمد حسان رضا. محمد حسان. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی بلا لو پھر مجھے شاہ بہر، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر. تو ہم سے شروع کریں گے ہم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی
قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ٹھمری کس کا مستانہ ٹھمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی اقبال کرے دل سے کوئی اقبال کرے لا الہ الا اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کالز بھی ہمارے ساتھ شامل ہے آئیے کچھ کالز لیتے ہیں میرا نام سید احمد رضا ہے حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 جزاک اللہ خیرہ آمین آمین ماشاء اللہ جی نیکسٹ میرا نام زینب اتریہ ہے میں آج آپ کو چیلنج دوں گی کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں 4 بار کیا آتا ہو جزاک اللہ خیرہ آمین بھائی یہ چیلنج کس سے دیا ہے مجھے دیا ہے مجھے تو 1 دفعہ بھی کیا آتا ہو ذرا مشکل ہو جائے گا یہاں تو 4 دفعہ کیا پوچھا ہے اچھا نعت خوانوں کو چیلنج ہے ہمارے جی بھائی 4 دفعہ کیا اور بھی یہاں چیلنج موجود ہے جی یہ جو کمنٹس میں آیا تھا لفظ گناہگار آتا ہو یہ چیلنج کون پورا کرے گا بھائی بچوں میں کوئی ہے ابھی چیلنج کون سا دیا گیا ہے کیا والا 4 دفعہ کیا کون بتائے گا بچوں میں کون یہ مشورہ ہو رہا ہے مشوروں میں سے کیا سامنے آئے گا جی عزیر شاہ صاحب کو دے دو یہ بتانا چاہ رہے ہیں گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا اللہ ماشاء اللہ یہ تو چیلنج ہو گیا پورا جی ہاں گناہگار بھی ہو گیا اور کیا بھی ہو گیا 4 دفعہ بھائی دونوں چیلنج پورے ہو گئے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ جی نیکسٹ میرا نام سوہا ہے میں نعت خواہ کو چیلنج کرتی ہوں مجھے شعر سنا دو جس میں لفظ گنبد آتا ہو گنبد آتا ہو ایسا شعر سنا دیں
یہ انس بھائی کو لے لیتے چلے, ان کا ہاتھ اٹھا ہے, گنبد آتا ہو. دیکھ لے شعر سنا دیا تو انعام آ جائے گا آپ کے پاس, گفٹ آ سکتا ہے. بھائی ادھر سے چلے ہمارے جنید بھائی, جنید بھائی. اب جنید بھائی کے بعد دیکھتے ہیں پورا تو کر لے. سبحان اللہ. چلے میرا نام آواز سے نہیں نعمان اتاری ہے. میں آج آپ کو ایک چیلنج دوں گا, کوئی ایسا شعر سنائے جس میں 2 بار نوری آتا ہو. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. اور پھر یہ چیلنج ہمارے نعت خوانوں ہی کو ہے. آپ مجھے بھی مخاطب کر کے ہوتے ہیں, آپ کو چیلنج دے رہے ہیں. چلے جی نوری, نوری 2 دفعہ نوری. نہیں آپ نے, آپ کا ہو گیا نا. ایک میں حمزہ بھائی کو دے دے, حمزہ بھائی کو دے دے. 2 دفعہ نوری. حمزہ بھائی سنا رہے. ارے بھائی لڑنا تھوڑی ہے جی. نوری محفل پہ چادر بچھی ہو. یہ تو شعر کچھ اپنا بن گیا آپ کا. چلے چلے آپ سنا جی. سراج بھائی کو, سراج بھائی کو. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بھائی اب جنہوں نے کال کی تھی, اب انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کال کر کے دوبارہ سنانا ہے کہ 2 دفعہ نوری کون سے شعر میں آتا ہے. جی کالز ہو گئی مکمل. چلے جی کالز مکمل ہو گئی. اچھا یہ ایک فرمائش آئی تھی, ختم رسول مکی مدنی, یہ کون پوری کریں گے؟ کوئی کریں گے نعت خواں جی. اے ختم رسول مکی مدنی, ختم رسول مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہ ختم رسول مکی مدنی, کون میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہ نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. ہے ختم رسول. اوصاف تو سب میں پائیں گے, پر حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. ہے ختم رسول. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. چلے جی آپ کی کس کلام کی تیاری تھی؟ درپیش ہوتے, درپیش ہو. اب ادھر آ جاتے جی. آپ نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت
جیسا تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت با اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمت بات تجیسا وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا جانو دل ہو شوقینت سب تو مدینے پہنچا جانو دل ہو شوقینت سب تو مدینے پہنچا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بات تجیسا وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو پروگرام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے. آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے انشاءاللہ ہمارے حسان بھائی نعت پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ در پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا در پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا بڑا اچھا لگے گا بڑا اچھا لگے گا گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا بڑا اچھا لگے گا بڑا میٹھا لگے گا. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں وہ سرکار کے سر کیسا لگے گا بڑا اچھا لگے گا بڑا میٹھا لگے گا بڑا اچھا لگے گا. جب دور سے گئے اتنا ہسی گنبد خضرا ہسی گنبد خضرا اس پار سے عالم ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا بڑا اچھا لگے گا بڑا میٹھا لگے گا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا